بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم ایک نئے سیکشن میں محاوروں والی بات ختم ہو گئی. تم لوگوں میں سے جس کو دلچسپی ہے, انگلش میں ایک کتاب ہے وربل ایڈیمز آف دا قرآن. اس میں قرآن کے افعال سے متعلق تمام محاوروں کی لسٹ ہے. اردو میں مجھے مواد کا کم علم ہے, لیکن اگر آپ ایک کتاب ہے مترادفات القرآن, عبد الرحمن کیلانی صاحب کے نام, وہ آثر ہیں اس کتاب کے آخری سیکشن میں کچھ محاوروں کی لسٹ ہے. مکمل نہیں ہے لیکن اچھے محاورات کی لسٹ اس میں بھی ہے. خیر, اب ہم ایک یونیک سیکشن میں آ رہے ہیں اس کورس کے, اور وہ ہے قرآن میں الفاظ کا دقیق استعمال. یعنی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک ایسا لفظ ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور کوئی اور لفظ کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں, اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یوز کر سکتے تھے, بات ایک ہی ہوتی. لیکن جب ہم جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کتنے یعنی پریسیجن کے ساتھ, کتنی ایکوریسی کے ساتھ ہر لفظ کو اپنے مقام پر رکھا ہے. اور اس کی پہلی مثال ہم لیں گے یثرب. یثرب کون سا شہر ہے؟ ہاں, ویری گڈ, مدینہ. مدینہ کے دو نام ہیں. مدینہ کا ایک نام ہے یثرب اور ایک نام ہے مدینۃ النبی. مدینۃ النبی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کا نام تھا یثرب. وہاں جانے کے بعد کیونکہ وہ اس کے گورنر بن گئے اور اس کے سب سے بڑے انفلوئنسر بن گئے, تو مدینہ کا لفظ عربی میں اصل میں شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدینۃ مکہ, مدینۃ نیو یارک, مدینۃ لاہور. مدینہ کا لفظ ہے شہر, اور شہر یثرب کا نام بن گیا مدینۃ النبی, یعنی نبی کا شہر, اور پھر چھوٹا کر کے اس کو مدینہ کر دیا, اور اب ہم اس کو المدینہ المنورہ یعنی نور سے بھرا شہر, وہ اس کا ایک لقب بن گیا, تو لقب ہی اس کا نام بن گیا. ٹھیک ہے, لیکن لفظ اصل میں ہے مدینہ. اس کے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا المدینہ, تو المدینہ اصل میں ایک ابریویشن ہے, ایک خلاصہ ہے کس تعبیر کا؟ مدینۃ النبی کا. ٹھیک ہے, لیکن ہجرت سے پہلے تمام لوگ اس جگہ کو مدینۃ النبی یا المدینہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے اس کو؟ یثرب. اچھا, دو مقامات ہیں. ویسے تو مدینہ کا لفظ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں اسی شہر کے لیے, لیکن یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہی کیوں؟ اور اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 مقامات خاص سورۃ الاحزاب کے اندر ہی, دونوں ایک ہی سورت کے اندر ہیں, اور دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں میں منافقین بات کر رہے ہیں, منافق ہی بات کر رہے ہیں. اور منافق ایک دفعہ بات ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور المدینہ کہا, اور دوسری دفعہ منافقین بول رہے ہیں, ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, وہ خود بول رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یا اہل یثرب, یثرب کے لوگوں, یثرب کے لوگوں, مدینے کے لوگ نہیں, یثرب کے لوگ. اس کے مزید سورۃ المنافقون میں ایک جگہ ہے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. منافقون کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے میں واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. یہ وہ کہتے ہیں, مدینے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی بات, منافقون کی تعریف کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو اوپر سے ایمان دکھاتا ہے, اندر اس کے اندر ایمان واقعی میں نہیں ہوتا. منافق وہ بھی ہے جو صرف اپنے نفع کے لیے یا کسی اور ایجنڈا کے تحت وہ اسلام کو قبول کرتا ہے. جب اس کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے, اپنا مفاد اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جیسے ہی وہ مفاد ختم ہو گیا, اس نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے. یہی بات ہوتی ہے نا. منافق کا لفظ اصل میں نافقہ سے نکلا ہے. نافقہ جو صحرا میں جو what's the word for lizard, چھپکے, صحرا کی جو چھپکلی ہوتی ہے, وہ جب سوراخ بناتی ہے صحرا میں تو اس کے 2 سوراخ ہوتے ہیں. اگر جانور اس کے پیچھے ایک طرف سے آئے تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے. اسی سے منافق نکلا ہے کہ اس طرف ہوگا مسلمانوں کے ساتھ, اگر مسلمانوں پہ ہارڈ ٹائم آ گیا, مشکلات آ گئیں, تو اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا. اس کو منافق کہا جاتا ہے. اچھا, منافقون جب مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں نا, تو ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. الم نکم معکم, ہم تو آپ کے ساتھی تو تھے, آپ ہی کے ساتھی تو تھے.
اور قسمیں کھا کھا کے، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں. کیوں؟ جب پتہ ہوگا نا کہ آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے، پھر مال غنیمت بہت آنا ہے، تو اس وقت ایمان کی بات کرنی چاہیے. لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا پاگل پن ہے، انؤمن کما آمن السفہاء، یہ جیسے یہ بے وقوف ہی مان لائیں ویسے ہم ہی مان لائیں گے. اس کے بعد تنقید شروع ہو جاتی ہے، ان کی زبان سے بڑے چبھنے والے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی زبان سے. کب؟ جب مشکلات آتی ہیں. تو اصل فرق ہوتا ہے، منافق ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز، لیکن ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب مشکلات آتی ہیں. جب مشکلات نہیں ہوں گی تو ایمان کی بات کرے گا، جب مشکلات آئیں گی تو اپنے اصلی رنگ دکھائے گا. اچھا، مدینے کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یثرب کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مدینے کا لفظ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس شہر کے گورنر کو رسول کو اس شہر کا گورنر مانتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس شہر کا پرانا لفظ جو ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا، سینکڑوں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا، اس کو چھوڑ کے ہم اس کو کہیں گے مدینۃ النبی یا المدینہ. جس نے مدینے کا لفظ استعمال کیا اس نے کس کے ساتھ وفاداری دکھائی؟ رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم میری کیا مجال کہ میں اس کا پرانا لفظ استعمال کروں؟ میں تو اس کا اب جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ کروں گا. سورۃ المنافقون میں ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا تھا، ابھی حالات مشکل نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں جب ہم مدینے جائیں گے تو ان بیکار لوگوں کو نکال دیں گے. یعنی ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا تو وہ ابھی بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں ہی کا حصہ ہے. لیکن سورۃ الاحزاب میں آپ کو احزاب کا موقع پتہ ہے؟ واقعہ غزوہ احزاب. آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی تھی اور 18 سے 20 ہزار کچھ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے، اور یہ میدان جنگ نہیں تھا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں جینوسائیڈ. اگر فوجیں اندر داخل ہو جاتی تو انہوں نے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. اب مقصد یہ تھا کہ پورے مدینے کی ساری پاپولیشن کو ختم کر دو، صرف یہودی ٹرائبز رہ جائیں گے، یہودی قبائل رہ جائیں گے، اور پھر جو مال غنیمت آئے گا وہ سب ہم آپس میں بانٹ لیں گے. دشمنی صرف مکے والوں سے تھی، لیکن انہوں نے باقیوں کو بھی کنونس کر دیا ساتھ میں کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تو اگر یہ اسلام پھیلا تو یہ صرف ہمارے لیے مسئلہ نہیں بڑھے گا، تمہارے لیے بھی بن جائے گا مسئلہ یہ بعد میں جا کے. اور دوسری بات یہ، اگر ہم اکٹھے جا کر مدینے پہ ہی حملہ کریں نا، نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن ایزی منی، سب کو مار دیں گے، سب کی پراپرٹی، جائیداد، چیزیں سب ہم آپس میں اکٹھے بانٹ لیں گے. اگر ہم اکٹھے جا کر کرتے ہیں تو یہ بہت آسان کیمپین ہوگی. اور اتنی بڑی کیمپین کا سامنا کرنے کے لیے مسلمان فوج کافی نہیں تھی تو خندق کھودنی پڑی. خندق کھودنی، اچھا وہ خندق کھود گئی، ٹھیک ہے، اور وہ بیرلی لاسٹ سیکنڈ تک نا، یعنی تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو مسئلہ ہو جاتا. تو خیر اب وہ خندق کھود گئی. اب مسلمان جو ہیں وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح کہہ لیں جیسے اس کو ہاؤس اریسٹ کہتے ہیں نا، یہ مدینہ اریسٹ ہے، باہر نہیں جا سکتے. تو جو کھانا ہے وہ اندر ہے، جو ریسورسز ہیں وہ اندر ہیں. اور کبھی پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، کسی قلعے پر اگر قبضہ کرنا ہونا تو حملہ کرنے کے بجائے اس کا گھیراؤ کر لیتے تھے، کیونکہ 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی ہے بالآخر ان کے سارے کھانا اور سپلائیز اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ خود ہی ہار مان جائیں گے. یہی اسٹریٹجی شاید مشرکون بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے گھیراؤ تو کر لیا ہے، اب بس پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، خود ہی بعد میں اندر سے کتنا کچھ سروائیو کر لیں گے، بالآخر ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو اس دوران جب یہ سارا گھیراؤ ہوا تو منافقون کو نظر آیا کہ اب یہ اسلام والا، شروع میں تو ہم نے اسلام قبول کیا تھا کہ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو بڑھتی رہی، لیکن اب تو آسان نظر آ رہی کہ یہ سب ختم، یہ سارا تماشا اب ختم ہو چکا. اسلام کا ایک فیز تھا، وہ فیز ختم ہو چکا، اب یہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے. اور کیا کہا سورۃ الاحزاب میں، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یثرب کے رہنے والوں اب تو تمہارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں رہی، چلو واپس کدھر؟ واپس یثرب والے دنوں میں، کیونکہ مدینے کے دن گئے. تو ایک لفظ سے انہوں نے اپنی وفاداری کا یا اپنی غیر وفاداری کا مظاہرہ کر دیا. تو اس لفظ سے ہی پتہ چل گیا کہ ان کے دل کہاں پر ہیں. باقی مقامات پر جب منافقون بھی مدینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں
تم اپنی ڈس لائلٹی کو اور اپنی غیر وفاداری کو چھپا رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ مشکل کا شدید ترین امتحان آ گیا تو انہوں نے سامنے ہی اس کو ایکسپوز کر دیا۔ قرآن میں مکے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، مکہ اور بکہ۔ بکہ کا لفظ بک سے نکلا ہے، بک، با کاف اور کاف۔ بک کہتے ہیں شدت الازدحام، جو بہت زیادہ جس میں ٹریفک ہو نا، اس کو بک کہتے ہیں عربی میں۔ جیسے آپ 5 بجے اگر یہاں پر سڑک پہ نکلو تو وہ بک ہے۔ اور بکہ کا لفظ قرآن مکے کے لیے بہت پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پہلے سے اس کو مکہ نہیں کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ بکہ۔ پھر بعد میں جا کے اس کا نام مکہ کر دیا گیا۔ یعنی اگر ہم اپنے زمانے کے حساب سے نہیں، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حساب سے سوچیں تو زیادہ جدید نام مکہ تھا اور قدیم نام بکہ تھا۔ اب دیکھیں قرآن نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو انسانیت کے لیے ڈالا گیا، جس کی بنیادیں ڈالی گئیں، وہ بکہ کے مقام پر تھا، تمام جہانوں یعنی تمام سوسائٹیز کی ہدایت کے لیے۔ اس آیت میں 2 اشارے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے کہ سب سے قدیم زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ جب قدیم زمانے کی طرف اشارہ ہے تو قدیم لفظ استعمال کیا بکہ۔ یہاں دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ تمام سوسائٹیز کے لیے ایک ہدایت تھی، ہونا تھا ایسے۔ کیا مطلب ہے اس بارے میں، اس تعبیر کے ساتھ کیا چیز منسلک ہے؟ وہ یہ ہے کہ چائنا سے، آسٹریلیا سے، افریقہ سے، ایشیا سے، یورپ سے، ساری دنیا سے انسانیت نے آ کے یہاں پر حج کرنا تھا۔ اور جب انسانیت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رش ہوتا ہے، اور رش کے لیے عربی میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ بک۔ تو یہاں پر لفظ کا تناسب سیاق کے ساتھ بالکل پرفیکٹ۔ یہاں مکہ ایسا فٹ نہ آتا جیسا بکہ فٹ آتا ہے، سمجھ رہے بات؟ لیکن ایک اور مقام پر اللہ نے مکہ استعمال کیا، هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ، سورۃ الفتح۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روکے رکھے، اور تمہارے ہاتھ ان تک پہنچنے سے روکے رکھے بالکل مکہ کے بطن میں، یعنی مکہ کے پیٹ میں۔ یعنی بدر، احد، احزاب، یہ جو سارے مارکے ہوئے اور سارا کانفلکٹ ہوا مسلمانوں کا اور قریش کا پچھلے کچھ سالوں میں، ان سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ تمہیں مکمل طور پر ختم نہ کر سکے اور تم انہیں بھی مکمل طور پر ختم نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا پلان تھا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا مکے کے ارد گرد اور مکے کے بالکل اندرونے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے یا حال کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے حساب، سیرت کے حساب سے حال کی بات ہو رہی ہے، تو حال کی بات ہو رہی ہے تو حال کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ اور حال میں مکے کا نام بکہ نہیں تھا، مکہ تھا۔ دقیق الاستعمال، ہر لفظ کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہاں سے بکہ ہٹا کے وہاں رکھو گے وہ بات نہیں بنے گی، وہاں سے مکہ ہٹا کے وہاں رکھو گے وہ بات نہیں بنے گی۔ سبحان اللہ۔ Oh, this is incredible. Okay, let's see. عجیب، اردو میں بھی عجیب استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں۔ عجاب استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ ہاں، عجاب عجیب ہے۔ عجاب جو بہت عجیب ہو اس کو عجاب کہتے ہیں عربی میں۔ ایک تو ہے عجیب، اور جو بہت ہی عجیب ہو نا، جیسے آپ کا کزن، تو اس کو کہیں گے عجاب۔ عجاب کا لفظ کم استعمال میں تھا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غیر مسلم نے آ کر تنقید کی ایک صحابی سے کہ یہ تم لوگ قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہو، اس میں تو عجیب عجیب سے الفاظ ہیں، جیسے شیر کا لفظ قسورہ ہے، لیکن شیر کا عام لفظ اسد ہے، اسد، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرت من قسورہ۔ قسورہ شیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا قسورہ، پھر کہتا ہے کہ یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے عجاب، ہم لوگ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عجیب۔ تو ایک اور لفظ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، تیسرے لفظ کی اس نے شکایت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی،
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اندر، اور وہ اندر آئے، بیٹھے، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، پھر کہا کھڑے ہو جاؤ، باہر جاؤ، وہ کھڑے ہو کے باہر چلے گئے، پھر کہا اچھا اندر واپس آؤ، وہ اندر آئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھڑے ہو کے واپس جاؤ باہر، آئے بیٹھے آئے بیٹھے آئے بیٹھے. تو صحابی کنفیوز کہ مجھے بلا رہے ہیں واپس بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں واپس بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے آخر کار رسول سے پوچھا، وہ جو مشرک تھا جو کہہ رہا تھا کہ قسورہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اسد. اور عجاب نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ عجیب. تو وہ صحابی رسول سے کہتے ہیں یا قسورۃ العرب ھذا شیء عجاب. عرب کے شعر، یعنی یہ لقب استعمال کیا رسول کے لیے، اے عرب کے شعر یہ بڑی عجیب چیز ہے، یا قسورۃ العرب ھذا شیء عجاب. وہ ایک ڈیمونسٹریشن میں. اب سمجھ آیا؟ سب سمجھ. آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو نہیں پتا. تو خیر، قرآن نے عجیب بھی استعمال کیا ہے اور عجاب بھی استعمال کیا. اب میں 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کو ذرا اس کا تقابل کرتے ہیں. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. وہ تو بڑے حیران ہیں کہ ان کے درمیان میں سے ہی کوئی ان کو خبردار کرنے آ گیا. تو کافر کہتے ہیں یہ تو عجیب شے ہے، یہ تو عجیب شے ہے. اس کو بھی سمجھنے کیوں کہتے ہیں عجیب شے. اگر آپ کو کوئی پرانے زمانے میں خبردار کرنے آ رہا ہو نا، تو وہ باہر سے آتا ہے، کو دور سے بھاگتا ہوا آئے گا، دشمن آ رہا ہے، کیونکہ اس کو باہر کی خبر ہے. تو یہ کہیں باہر تھوڑی گئے تھے، یہ تو یہیں پہ ہوتے ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں سے باہر کی خبر لا رہے ہیں؟ منذر منہم، انہیں کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے والا، یہ تو عجیب بات ہے. ھذا شیء عجیب. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کو کیا چیز عجیب لگی کہ انہی کے اندر سے کوئی خبردار کرنے والا آ رہا ہو. یہ بات ہو رہی ہے سورۃ قاف میں. اچھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایکچولی اس کے سے پہلے بھی ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منہم قالوا هذا ساحر كذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا. ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ. الہا واحدا یہ آ گئی. اوکے، اب بات سنیے، آیت اسکرین پر نہیں ہے، آپ سننا. وعجبوا، ان کو عجیب لگا، جیسے پہلی آیت میں ان جاءهم منذر منہم، کہ ان کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے والا آ گیا. وہی بات جو پہلے ہو رہی تھی، وہی بات سورۃ صاد میں ہو رہی ہے. اچھا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، بار بار عادت سے جھوٹ بولنے والے ہیں. کذاب جو بار بار جھوٹ بولے. قصاص جو بار بار گوشت کاٹے. خباز جو بار بار روٹی بنائے. خیاط جو بار بار دھاگا لگائے. خیاط. کذاب جو بار بار جھوٹ بولے. غفار جو بار بار معاف کرے. وہاب جو بار بار تحفے دے. ٹھیک ہے، تو یہاں کہا کذاب جو بار بار جھوٹ بولے. کذاب. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے الہ لے کر ان کو ایک الہ بنا دیا. پھر کہا ان ھذا لشیء عجاب، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. اب عجیب نہیں کہا، کیا کہا؟ عجاب. اچھا، پچھلی دفعہ کہا تھا ھذا شیء عجیب. دوسری آیت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیں، پھر ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے یہ. ان کے کیا اتہامات تھے، کیا الزام تھے رسول کے خلاف؟ ایک تو تھا کہ ہم میں سے آئے، وہ تو قاف میں بھی ہے. اس کے علاوہ کہا کہ یہ جادوگر ہیں. اچھا، جادو سنا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے نا. لاٹھی سانپ بچ جائے، چلو کوئی کہے گا یہ جادو ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. ہاتھ میں سے کبوتر نکل آیا، جادو ہے. کوئی بات کر رہا ہو اور پھر کوئی اس سے کہے کہ یہ کیا ہے، جادو ہے، سینس نہیں بنتی. کیونکہ جادو تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، سننے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن ایسا کلام تھا کہ جب اس کو وہ سنتے تھے تو وہ ایسے ہکا بکا ہو جاتے تھے. اور کیونکہ وہ شعر کے ماہر تھے، میں نے کہا تھا نا پہلے کتنے کیڑے نکالتے تھے ہر ایک کے الفاظ میں سے.
ایک تنقید نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے پاس ایک ہی چارہ تھا، یا تو اس کو خدا کا کلام مان لیں یا کسی غیبی طاقت کا کلام مان لیں جس کے پاس جادو والی پاورز ہیں. یعنی غیب کا اعتراف تو کرنا ہی پڑا. ساحر کہنے میں، جادوگر کہنے میں بھی ایمان لگتا ہے، کیونکہ کوئی کہے کہ یہ جادو ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لاجکلی اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، اتنی شکست تو آپ کو ماننی پڑی. پھر ایک اور، اچھا ساحر تو کہہ دیا، اس کے علاوہ ایک اور الزام بھی کیا لگایا تھا، کہ اس میں بھی عجیب بات ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو جھوٹا کہو، اگر آپ کے پاس کوئی آ کے کہے کہ آپ سے پیسے مانگنے کی کوشش کرے کہ میری جاب نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو میں نے کہا یار میں نے تجھے اس آفس سے نکلتے دیکھا ہے، لنچ کیا تھا اپنے کالج کے ساتھ، میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تیری جاب ہے. وہ آپ سے، اچھا میں چلتا ہوں، وہ بھاگ جائے گا. اگلے دن آپ کے پاس واپس آئے گا، کسی اور کے پاس جائے گا، کسی اور کے پاس جائے گا. اگر آپ سے جھوٹ بولا ہے تو آپ کے ساتھ تو ناکام ہو گیا، آپ کے پاس واپس کیوں آئے گا؟ کسی اور کو جا کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ کیسا جھوٹا ہے، اس کو ہم نے جھوٹا کہا کل، پھر آ کے وہی جھوٹ بول رہے، پھر ہم نے دھکے دے کے نکالا، پھر آ کے وہی بات کر رہے. یہ کاذب تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ کذاب. لیکن ہم نے کبھی کذاب ایسا دیکھا نہیں. کذاب اگر کوئی ہو بھی تو کہیں اور جا کے جھوٹ بولے گا نا. ایک تو ہے کہ یہ جادو ہے اس میں، دوسری بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار آ کر یہی بات کرتے، اور یہ تو ہم نے کبھی کسی جھوٹے میں دیکھا نہیں. تو اب اگر آپ کمپیئر کریں دونوں کو، ایک آیت میں سورت قاف میں ایک چیز تھی جو انہیں عجیب لگی، وہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر میں سے ہی کوئی خبردار کرنے آ گیا. ٹھیک ہے. دوسری آیت میں گنتے ہیں کتنی چیزیں عجیب لگی. ایک تو تھی ہی پہلے عجیب، زیرو لائن، وہ کیا ہے؟ ان کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے آ گیا. پھر دوسری بات کی، کیا انہوں نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ اور دو مزید الزامات لگائے، وہ کیا ہیں؟ کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ کذاب ہیں. یعنی دوسری آیت میں، سورت صاد والی آیت میں، تین مزید باتیں ہیں جو ان کو عجیب لگیں. پہلی آیت میں ایک بات ہے، دوسری آیت میں کتنی؟ تین باتیں ہیں. اچھا، عربی میں کسی بات کو مزید کرنے میں، یعنی اس میں مزید سٹریس ڈالنے کے لیے آپ کے پاس مختلف سٹائل ہوتے ہیں. ایک مزید درجہ بڑھا دیا، عجیب سے کیا کر دیا؟ عجاب. چلو ایک درجہ بڑھ گئی بات. لیکن دوسری آیت میں انا بھی ڈال دیا. انا سے کیا ہوا؟ ایک مزید درجہ بڑھ گئی بات. تو ایک درجہ بڑھی عجاب کی وجہ سے، ایک مزید درجہ بڑھی کس کی وجہ سے؟ انا کی وجہ سے. عربی میں ایک اور چیز بھی ہے، آپ کسی چیز پر لام ڈال سکتے ہیں اس میں مزید سٹریس ڈالنے کے لیے. انا ھذا لا شیء عجاب، جو لام ہے نا، لا شیء، یہ بھی مزید سٹریس کے لیے ہے. تو اب کتنی چیزیں ڈال دی اس آیت کے اندر؟ تین. ایک تو عجاب کیا عجیب سے، پھر انا ڈالا. پچھلی آیت میں انا تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. پچھلی آیت میں لام تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. اس آیت میں تین چیزوں کا اضافہ کیا ہے اس آیت میں. اور اگر آپ تقابل کریں تو اس آیت میں تین مزید باتیں ہیں. الآلہۃ الہا واحدہ، ساحر، کذاب. تین مزید باتیں، اور آخر میں تین مزید چیزیں ڈالی گئیں. اب آپ ذرا غور کرو، ایک ہے سورت قاف، ایک ہے سورت صاد، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات ان پر نازل ہوتی اور وہ سنا دیتے ہیں. جب اگر کوئی بات سنا رہا ہو نا، تو اس کو ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ نہیں ٹھہر جب ایسے نہیں کہنا تھا، ایسے کہنا تھا. ایک ایک لفظ ایک دفعہ کہہ دیا، وہ پکا ہو گیا، وہ آخری ورژن ہے، اس میں کوئی ریویژن نہیں ہوگی، کوئی دوبارہ دہراؤ نہیں ہوگا. مختلف مقامات پر یہ بھی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلو اس آیت میں تو ایک دفعہ ایک ہی عجیب بات تھی تو ھذا شیء عجیب، ادھر تین مزید باتیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اس میں تین مزید باتیں کہنی. کیسا انسان ایسے کر سکتا ہے؟ دو مختلف مقامات پر دو مختلف آیات جو ایک ہی مضمون پر بات کر رہی ہیں، اتنا سفر، لیکن ایک ایک فرق کا تناسب is logically impossible. ناممکن ہے انسان کے لیے اس لیول پر بات کرنا. ان ھذا لشیء عجاب. گندم کی ساتھ کیا ہے یہ؟
बाले बाले बालियां होना चाहिए था, नहीं बाले बाले ओके। अरबी में गंदम की बाली को सुम्बुला कहते हैं। ये बात अब याद रखनी है आपने, ये कुरान के अजायब में से है। सुम्बुला, गंदम की एक बाली। मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, मैंने पूछा ये उसको अंग्रेजी में कहते हैं ईयर ऑफ कॉर्न और ईयर ऑफ ग्रेन, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो जो उर्दू में क्या कहते हैं, वो जो चीज़ होती है जो उसके अंदर होती है वो चीज़। तो किसी ने, प्रोफेसर साहब ने कहा बाली कहते हैं, तो बाकी सारे कहते हैं बाली तो ये वाली होती है। तो उर्दू का तो खैर अब जनाजा निकल चुका है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो मैंने एक तो तर्जुमा करना था गंदम की वो चीज़ जिसके अंदर वो चीज़ होती है, वो ज़्यादा समझ में आ जाती है आपको, वो चीज़ आसान रहती है फिर। ओके, लेकिन खैर गंदम की बात 7 बालें, चलो तस्वीर से फ़ायदा हो गया। इसका वाहिद क्या है? सुम्बुला, लिखा हुआ है वहां पे सुम्बुला, लेकिन इसकी जमा अरबी में 2 हैं। इस लफ्ज की जमा 2 हैं, एक है सुम्बुलात और एक है सनाबिल। सुम्बुलात और सनाबिल। अच्छा, अगर मैं कहूं सबअ सुम्बुलात, सबअ सुम्बुलात, इसका मतलब है 7 बालें। अगर मैं कहूं सबअ सनाबिल, फिर भी इसका मतलब क्या है? 7 बालें। कुरान में एक मकाम पर सबअ सुम्बुलातिन खुद्र, सूरह यूसुफ में 7 बालियों का जिक्र है। जब वो ख्वाब देखा था बादशाह ने, तो उसने 7 बालें देखी थी, है ना? वहां कहा सबअ सुम्बुलात। सूरह बकरा में इन्फाक की बात की जा रही है कि अगर कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसकी मिसाल ऐसे है, कोई एक बीज हो जिसकी वजह से अम्बतत सबअ सनाबिल, उसकी वजह से 7 बालें उगें, निकलें। लेकिन वहां पर लफ्ज सुम्बुलात ने इस्तेमाल किया, क्या किया? सनाबिल। लेकिन नंबर एक ही है, सूरह यूसुफ में भी 7 और सूरह बकरा में भी 7, लेकिन फिर भी फर्क क्या है? एक में एक तरह की जमा इस्तेमाल की, दूसरी में दूसरी तरह की जमा। बकरा में सनाबिल और यूसुफ में सुम्बुलात। यहां तक फर्क समझ आया? सवाल पैदा होता है कि इस फर्क से क्या क्या सीखते हैं हम? असल में अरबी में जमा के मामले में कुछ ऐसी बात है जो उर्दू में नहीं है। उर्दू में होता है वाहिद या जमा, अरबी में होता है वाहिद, फिर तस्निया 2, और फिर मुख्तलिफ किस्म की जमा होती हैं। एक तरह की जमा नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की जमा होती हैं। उसमें से 2 कैटेगरीज क्या हैं? इसको कहते हैं जमउ किल्ला व जमउ कसरा, ज्यादा वाली जमा और कम वाली जमा। यानी जमा तो है अरबी में, लेकिन कुछ जमा ज्यादा वाली और कुछ कम वाली। मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको। बहर कहते हैं समुंदर को, बुहूर जमा है, बुहूर है जमउ कसरा, यानी बहुत सारे समुंदर। और अबहुर भी जमा है, लेकिन वो है जमउ किल्ला, कम समुंदर, कम समुंदर। ये जमे एक से ज्यादा है। इसी तरह काफिर, काफिर की एक जमा है काफिरून, काफिरून, वो बनिस्बत कम है। और कुफ्फार, सुना है कुफ्फार पहले? वो जमउ कसरा है, वो ज्यादा है। और कफरा उससे भी ज्यादा है। तो उसमें तो 3 आ गए, काफिरून, कुफ्फार और कफरा। यहां पर 2 जमा है, एक कम है और एक ज्यादा है। सुम्बुलात कम है और सनाबिल ज्यादा है। कुरान भी क्या अजीब कलाम है, दोनों के बारे में एक ही अदद है, 7 और 7, लेकिन कुरान ने एक अजीब अंदाज में बताया कि 7 सुम्बुलात किसी ना किसी तरह कम है और 7 सनाबिल किसी ना किसी तरह ज्यादा है। अब समझने की कोशिश करते हैं। बादशाह ने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर क्या थी? 7 बालियों की ताबीर क्या थी? कि कहत आने वाला है, यही ताबीर थी ना। और जो उगेगा उसको बहुत बचा बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, वो कितना है? कम है। तो कम के सियाक में कहा सुम्बुलात, सुम्बुलात। दूसरी बात हो रही है बकरा में, इंसान एक बीज के बराबर खर्च करे
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ایک بیج سے میں 7 سنابل نکالوں گا، اور ان میں سے ہر بیج میں اس سے جو ہر سنبلے کے اندر 100 بیج ہوں گے، یعنی وہ دوبارہ ڈالے جائیں گے، پھر مزید پھر مزید پھر مزید. یہ کم کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کی بات ہو رہی ہے؟ زیادہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں سنابل 7 ادھر ہے 7 ادھر ہے، لیکن موجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاں پر سنبلات اور یہاں سنابل. اور ایک سورت مکی ہے، یوسف مکی ہے، اور بقرہ مدنی ہے. اور انفاق کی آیات کہا جاتا ہے کہ انفاق کی آیات بہت بعد میں جا کے مدینے میں مکی آیات میں آئی ہیں، ربا کی آیات کے قریب. یعنی ان آیات میں کئی سالوں کا فرق ہے، نہ صرف کتابی اعتبار سے ان میں فرق ہے، کئی سالوں کا فرق. کسی کو یاد رہے گا کچھ سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو اس کے مقابل یہاں پر مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. یہ ممکن ہے انسان کے لیے؟ مجھے یہ نہیں یاد میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا آج ابھی سے 30 سیکنڈ پہلے. مجھ سے کہیں آپ نے بھی کیا کہا تھا، نو. خطبے کے بعد میں اندر بیٹھا تھا تو ویڈیوگرافر نے مجھ سے کہا خطبے کا ٹائٹل کیا تھا. میں نے کہا میں نے کیا بات کی تھی، مجھے تو نہیں یاد. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام وہ انسان کی زبان سے نکل رہا ہے، لیکن کلام انسان کا نہیں ہے. اور جس کے پاس ہے اس کو معلوم ہے کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا ہے. سبحان اللہ. ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک اور نعمتوں کے لیے 2 مختلف الفاظ کا استعمال. نعمت کا لفظ اردو میں ہے نعمہ، عربی میں کہتے ہیں نعمہ، نعمتن. اس کی بھی 2 جمع ہیں. اگر 2 جمع ہوگی تو ایک ہوگی کم کے لیے، ایک ہوگی زیادہ کے لیے. یہ میں پہلے سمجھا دوں. جس طرح سنبلات اور سنابل تھا نا، وہی بات یہاں پر ہوگی. لیکن اس کی 2 جمع کیا ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. نعم اور انعم. نعم اور انعم. انعم کہتے ہیں نعمتوں کے لیے لیکن کم، اور نعم کہتے ہیں نعمتوں کے لیے مگر زیادہ. ایک ہے جمع قلہ، دوسری ہے جمع کثرہ. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں کہتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں اڈیل دیں جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں. ابھی میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں. کیا کم نعمتوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا زیادہ نعمتوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ کہا ہے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، جو مادی ہے جو غیر مادی ہے، جو مستقبل میں ہے جو بھی حال میں ہے، جن کا ہمیں شعور ہے جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو نعم جمع کثرہ. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سورۃ النحل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاکرن کہ وہ شکر گزار تھے، لِأَنْعُمِهِ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کون؟ ابراہیم علیہ السلام. لیکن یہاں استعمال کیا انعم. انعم کہتے ہیں بہت کم نعمتوں کو. تو اگر لفظی ترجمہ کروں گا نا تو کہوں گا اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کے شکر گزار تھے. سننے میں عجیب لگتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسی شکر گزار شخصیت، وہ تو بہت ساری نعمتوں کے شکر گزار ہوں گے نا. تو یہاں لفظ کیا استعمال کیا؟ کچھ نعمتوں کے شکر گزار تھے. حکمت کیا سکھائی؟ جب اللہ اپنی نعمتوں کی بات خود کرتا ہے نا، جب نعمتیں اڈیلتا ہے تو ساری نعمتوں کی بات کرتا ہے. جب انسان شکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کہ وہ ابراہیم ہی ہوں، تو انسان کی صلاحیت ہی میں نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے اتنے کم سالوں میں اگر وہ ہر لمحہ بھی شکر میں گزار دے تو پھر بھی بمقابل تمام نعمتوں کے جو اس کو دی گئیں اس کے مقابلے میں وہ پھر بھی کچھ تھوڑی سی ہی نعمتوں کا شکر ادا کر سکا. اس کی صلاحیت میں ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرن لِأَنْعُمِهِ. اور اس سے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمارا شکر کبھی کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ نعمتیں ہمیشہ زیادہ ہوں گی، ہمارا شکر ہمیشہ کم ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کم ہے، وہ ساری زندگی شاکرن اسم استعمال کیا ان کے لیے، یعنی وہ ہمیشہ شکر کی حالت میں تھے، پھر بھی انعم. ان کے شکر میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ انسان کی کمی ہے. انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو شاکرن لِأَنْعُمِهِ، کبھی قلت کا استعمال، کبھی کثرت کا استعمال. عجیب
جو اداس کرنے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ترجمے میں آپ پڑھو گے اس آیت کو یا اس آیت کو، کیا لکھا ہوگا؟ نعمتیں، ادھر 7 بالیاں، ادھر 7 بالیں، ادھر 7 بالیں. کوئی فرق نظر آئے گا ترجمے میں؟ نہیں. جی میں نے قرآن ترجمہ پڑھا ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے. جی سمجھ میں تو آتا ہے، لذت نہیں آتی قرآن کی، اور خوبصورتی نہیں آتی. اور یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہم مزید ایکسپلور کریں گے کل کے سیشن میں، اور نہیں ہاں کل کے سیشن میں. ابھی کل ہم نے ایک سیکشن شروع کیا تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے الفاظ کے استعمال کی، اور جس طرح باریک لفظ ایک جگہ پہ صحیح جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے اس کا ایک مقصد ہے. اور اگر آپ کو ایسا بھی لگے کہ اسی طرح کا لفظ کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اگر آپ غور کرو گے تو پتہ لگے گا کہ وہاں پر استعمال اسی کا فٹ ہونا تھا، یہاں پر اسی کا فٹ ہونا تھا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں نے کچھ چنی آپ کے لیے سوچنے کے لیے. تو آج اس مثال میں ہم جنت اور جہنم کا جو آپس میں تقابل ہے، کبھی کبھی ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے، ایک کا پھر دوسرے کا. قرآن نے یہ بات بھی کی ہے کہ کچھ صورتوں میں جنت کے بارے میں بہت لمبی بات اور جہنم کے بارے میں 1-2 آیات، اور کبھی کبھار ایسا بھی کیا ہے کہ جہنم کے بارے میں بہت ساری آیات اور پھر جنت کے بارے میں 1-2 آیات. ایسا بھی ہوتا ہے قرآن میں. اور کبھی اس کے لیے ایک آیت، اس کے لیے ایک آیت. یعنی ہر صورت کا اپنا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں کتنا وزن کس بات پر زیادہ ڈالا جائے گا. اس کی ایک مثال سورت النساء سے یہ لی گئی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک حدود اللہ، اپنے کچھ احکام بیان کرنے کے بعد کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ ان کو جناتوں میں ڈال دے گا جن کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں گے. ان کے نیچے سے دریا بہنے سے مراد ہے کہ آپ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور اس کے نیچے واٹر فال ہے، اور یعنی یہ نہیں کہ آپ کے پیروں کے نیچے سے یا باغ کے نیچے سے دریا نکل رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اونچی ایلیویشن پہ آپ کی پراپرٹی ہے اور اس کے نیچے آپ کے دریا چل رہے ہیں، رائٹ. جنات تجری من تحتها الانہار. پھر کہا خالدین فیہا، خالدین جمع ہے، اون اور این جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں، تو یہاں حال کے طور پہ جمع استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ سب اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جنت والے لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کی بات کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ اس کی حدود سے آگے چلتا چلا گیا، تجاوز کیا حدود سے اس نے. پھر کہا يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اس کو آگ میں ڈالے گا، خالدن، اکیلا ہمیشہ رہنے کے. تو جب جنت نے بات کی تھی تو کہا تھا اکٹھے، اور جب جہنم کی بات کی تو کہا اکیلے. خالدینہ نہیں کہا اس دفعہ. اور مقامات پر خالدینہ کہا ہے، لیکن اس خاص مقام پر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خالدن کا لفظ استعمال کیا، خالدن فیہا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک، یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیبریٹ، جان بوجھ کر دو چیزوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا گیا ہے کہ انسان کا غور اس طرف جائے کہ یہ کیا ہوا یہاں پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر غور کرنا پڑتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ کسی چھٹیوں پہ جاتے ہو، ویکیشن پہ جاتے ہو کسی خوبصورت جگہ، لیکن اکیلے جاتے ہو، ریسٹورینٹ میں گئے، کتنی کی ٹیبل؟ 1 کی ٹیبل جی. آپ ہوٹل میں گئے، 1 کا کمرہ. باہر ٹور پہ گئے، کوئی ویو دیکھنے، کوئی ماؤنٹین دیکھنے، کوئی واٹر فال دیکھنے، کوئی اسکیئنگ، اکیلے جا رہے ہو. ڈپریسنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ گئے بھی ہو اکیلے، تو مجھے تو کافی ٹریول کرنے کا موقع ملا، وہ بہت دفعہ فیملی کے ساتھ بھی گیا، بہت دفعہ اکیلا بھی گیا. اور جب اکیلا گیا تو جو میرے ہوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں چلیں ہم آپ کو فلانی جگہ لے کے جاتے ہیں، فلانی جگہ لے کے جاتے ہیں، اس شہر میں یہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. میں کہتا نہیں، مجھے بس کام کرنا ہے. اور یعنی بہت سارے دنیا کے شہر ایسے ہیں جن کا مجھے کچھ نہیں معلوم. میں گیا ہوں، مجھے ہوٹل پتہ ہے، ایئرپورٹ پتہ ہے، اور جو کنونشن سینٹر ہے وہ پتہ ہے، اور کچھ نہیں پتہ. کیونکہ اگر آپ فیملی کے ساتھ نہیں ہو، دوست کے ساتھ نہیں ہو، تو باہر جا کر ٹور کرنا اور مزے کرنا اس کا مزہ ہی نہیں ہے. دوستوں کے باہر اگر آپ جاؤ گے بھی نا تو کیا کرو گے؟ وہاں جا کے وہاں سے فوٹو لو گے، اور فوٹو لے کے فوراً کیا کرو گے؟ وش یو ور ہیئر. آپ یہاں پہ، کاش کہ تم یہاں پہ ہوتے، اس جگہ دیکھ کے تم بہت یاد آ رہے ہو، تم بہت یاد آ رہی، رائٹ؟ یعنی مزے کی چیز کا کوئی مزہ ہی نہیں جب تک کمپنی نہ ہو.
مزے کی کمپنی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں ہمیں بڑی عظیم چیزیں بھی دی ہیں، لیکن وہ ساری عظیم چیزیں اتنی عظیم نہ ہوتی ہیں اگر ہم اکیلے بیٹھے ہوتے. اب دیکھو، کچھ لوگ سپورٹس دیکھتے ہیں. اب سپورٹس اگر اکیلے بیٹھ کے کوئی میچ دیکھ رہے ہو، انجوائے تو کرو گے، لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہو، الگ ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ وہی ایک ہی روڈ ٹرپ ہے، آپ نے اس شہر سے اس شہر جانا ہے، آپ اکیلے ڈرائیو کر رہے ہو. وہی روڈ ٹرپ ہے، آپ دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ نہیں، وہ تو عذاب کی ایک شکل ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہو، اس کا اپنا مزہ ہے. وہ سفر یاد رہتا ہے آپ کو. پروگرام یاد کم رہے گا، وہ سفر آپ کو یاد زیادہ رہے گا، جو ہنسی مذاق رستے میں ہوتا ہے، جو کمپنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خالدین میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ جنت میں وہ چیزیں دو. دریا تو ہے، لیکن دریا میں دوستوں کے ساتھ ایک کو دھکا مار کے اس کو اندر گھسا دیا، پھر خود بھی گھس گئے اور ہنسی مذاق کیا. یتنازعون فیہا کأسا، ایک دوسرے سے کب چھین رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں گے. تو یہ جنت کی ایک بڑی خوبیوں میں سے ہے کہ وہاں ہم اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. دوسری طرف جہنم میں بہت سارے عذاب ہیں، لیکن ان عذابوں میں ایک مزید عذاب کا اضافہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہاں ہر انسان کو لگے گا کہ وہ اکیلا ہے. یہاں بھی عذاب کی شکلوں میں ایک عذاب کی شکل ہے جیل، دنیا میں قید. اور قید میں سب سے تکلیف دینے والی قید پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سولیٹری کنفائنمنٹ. کسی کو کسی قید خانے میں ڈال دو، اس کو باقی قیدی کی آواز بھی نہیں آ رہی، کسی کو اس کی بات سن بھی نہیں رہا، وہ اکیلا ہے، اس کو اکیلے رکھو، سالوں اکیلے رکھو، 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اکیلے رکھو، نیچے سے کھانا سلپ کر دو، وہ پاگل ہو جائے گا. یعنی اس کو باہر سے ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اکیلا پن اس کو ٹارچر کر رہا ہے. اور اکیلا پن ایسی عجیب چیز ہے، میں تو اس بارے میں اور بھی اب سوچنے لگا ہوں، کیونکہ میں ایک اسکول میں گیا تھا، وہاں پہ میرا بچوں کے ساتھ میری کچھ بات ہو رہی تھی. تو ایک طرف تقریباً 300-400 لڑکے تھے اور ایک طرف 300-400 لڑکیاں تھیں. تو ہمارے دیسی اسکول تھا ایک، جہاں تھا اس کی خیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے طرز کا اسکول تھا. تو پرنسپل اور پیرنٹس اور نیوز پیپر والے لوگ اور میڈیا والے لوگ سارے پہلی روز میں بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو بہت وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو شروع میں تعارف ہوتا ہے نا، 15 لوگ تعارف کرنے آتے ہیں ایک دوسرے کا. اب ہم بلاتے ہیں اسٹیج پر اگلے تعارف کرنے والے، جو اس سے اگلے تعارف کرنے والے کو بلائیں گے. تو انہوں نے سارے وہ جشن کیے، پھر انہوں نے مجھے بہت بڑے پھول پکڑائے، میں کہاں رکھوں ان پھولوں کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور پھر اچھا وہ پھول وہ لے کے بھی دے بھی دیے، پھر لے بھی گئے وہ، تو وہ آسانی ہو گئی میرے لیے. پھر انہوں نے آخر میں جا کے اب مجھ سے کہا کہ آپ بچوں کو 1 گھنٹے کا لیکچر دیں. میں نے کہا ہے بچے پہلے کم عذاب میں ان کو 1 گھنٹے کا لیکچر دوں؟ میں نے 10 منٹ بات کی بچوں سے، پھر میں نے کہا اب میں بچوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو پرنسپل فوراً اسٹیج پہ آ گئے، جس کو سوال پوچھنا ہے وہ اسٹیج پر فوراً یہ سائڈ پہ مائک لگائے ہوئے تھے، ادھر آ کے سوال پوچھ لے. کتنے بچے اٹھے ہوں گے پتہ ہے آپ کو؟ وہ سزائے موت ہے. اس نے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جو پرنسپل کو اچھا نہیں لگا، اس کے پیرنٹس کو اچھا نہیں لگا، اس کے ٹیچر کو اچھا نہیں لگا، بلکہ وہ جا بھی رہا ہوگا نا ٹھیک سے ضرورت دیکھ کے. ایسے ہی ہے نا، اگر اس کے ذہن میں سوال ہوگا بھی، اس کی ضرورت نہیں ہوگی پوچھنے کی. تو مجھے پتا تھا اس بات کا، تو میں نے کہا دیکھیں ایسا کریں، کیمراز وغیرہ آف کر دیں، میں مائک بھی آف کر رہا ہوں، میں ادھر بچوں کے سیکشن میں جا رہا ہوں، آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہونا سوال، پیرنٹس اور ٹیچرز وغیرہ آپ پیچھے رہیں، آپ ساتھ نہ آئیں. آپ میں سے جس نے کوئی سوال پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ لیں. اور پھر میں وہاں سے ہو کے آئی وینٹ ٹو دا بوائز سیکشن. یہاں 3 گھنٹے لگے، وہاں 3 گھنٹے لگے، اور وہ چھوڑے ہی نہ، پوچھے جائیں. اور پہلے آپ کو لگے کہ ان کی تو بولتی نہیں ہے، تو ان کے تو منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکلتی ان کے. اور جب آپ اندر جا کے آپ نے وہ فارمیلٹی ہٹا دی نا، تو ان کی بولتی بند نہیں ہو رہی. اتنی باتیں سیکھی میں نے ان سے، لیکن میں نے جو بات سیکھی جس نے مجھے بہت ڈرایا، پتہ کیا تھی؟ اس میں سے تقریباً 50-60 بچیوں نے ایک ہی سوال پوچھا، What do you do if you feel alone؟ میں فیملی میں تو ہوں، میرے پیرنٹس تو ہیں، میری بہن تو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں ہمیشہ اکیلی ہوں، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے.
تو میں کیا کروں؟ اور پھر مجھے ایک بچی نے پوچھا ہوتا تو ٹھیک ہے، میں کہتا کوئی بات بتا دیں اس کو، دوسری نے پوچھا، تیسری نے پوچھا، چوتھی نے پوچھا، فرنٹ سیکشن میں پوچھا، بیک سیکشن میں پوچھا. میں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. تو امریکہ واپس جانے کے بعد میں نے پھر کچھ چائلڈ سائیکالوجسٹ سے بات کی، کچھ سوشل ورکر سے بات کی، کچھ ٹین کاؤنسلرز سے بات کی کہ یہ کیا سچویشن ہے. تو ایکچولی بات سامنے آئی کہ اب ہم اس دور میں ہیں، جیسے جیسے سوشل میڈیا بڑھتا گیا ہے نا، ٹین ایجرز میں، کم عمر کے بچوں میں انگزائٹی، ڈپریشن اور ایکسٹریم لونلینس، یعنی اپنے آپ کو اکیلا سمجھنا کہ کسی کو میری بات سمجھ نہیں آتی، کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا، میں اب بالکل آئسولیٹ ہو گئی ہوں یا آئسولیٹ ہو گیا ہوں، اس کی فیلنگز بڑھتی چلی گئیں. اور دنیا جہاں میں کم عمر کے بچوں میں سوئسائڈ بڑھ گئی ہے. اور یہ بھی ایک عذاب کا ہی منظر ہے نا. یہاں پر کہا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اکیلا اس کو آگ میں جلایا جائے گا. یعنی اکیلا پن بھی ایک طرح کی آگ ہے، اکیلا پن بھی ایک طرح کا عذاب ہے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی تسکین کے لیے ان کو سکون، جنت میں سکون نہیں تھا، اسی لیے کہا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا اسکن انت وزوجک الجنہ. آپ اور آپ کی زوج اب جنت میں سکون پائے کیونکہ اکیلے پن میں سکون نہیں تھا. اور کہا تمہیں ازواج بنایا تاکہ تم ایک دوسرے میں سکون ڈھونڈ سکو. تو اکیلے پن سے سکون چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بہت ہی باریک الفاظ میں اس حکمت کی طرف اشارہ کیا.